مشہور ہے کہ وادی ہنزا کا 900 سال قدیم مشہور بلتت قلعہ بلتستان کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، تاہم بعض مورخین اس دعوے سے اتفاق نہیں کرتے۔ بلتت قلعے کی تعمیر کیسے، کیوں اور کب ہوئی، تاریخ میں اس سے متعلق بہت کم ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ لوک روایت کے مطابق شہزادی شاہ خاتون اپنی رہائش گاہ میں اپنے میکے کی واضح جھلک چاہتی تھی۔ اس وجہ سے بلتستان کے بادشاہ کے حکم پر بلتت قلعے کو باقاعدہ طور پر تبت کی طرز تعمیرات پر بنایا گیا۔ صدیوں پرانی یہ عمارت آج بھی سیاحوں کے لیے انتہائی کشش کا باعث ہے۔ بلتت قلعے کے سابق مینیجر اور تاریخ دان شیرباز کلیم کا کہنا ہے کہ اس قلعے کی تعمیر کو شہزادی شاہ خاتون سے منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ تحقیق طلب ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سائنسی بنیادوں پر کی گئی تحقیق میں پتہ چلتا ہے کہ بلتت قلعے کی تعمیر تقریباً 900 سال پرانی ہے۔ وہ کہتے ہیں شاید معاملہ یہ ہو کہ ہنزا کے شاہی خاندان کے محلوں کا قیام شاہ خاتون سے پہلے اسی مقام پر مختصر یا چھوٹی عمارتوں کی صورت میں ہوتا ہوگا، جن کو تبت کے کاریگروں نے بڑے پیمانے پر ایک بڑے قلعے کی عمارت میں ڈھال دیا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہ خاتون بعد میں ہنزا کی رانی بھی بنی تھی۔ انہوں نے بلتت قلعے کی خوبصورتی کے لیے بہت سی تبدیلیاں کروائی تھیں۔ اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ ان کے دور میں چھوٹے تبت سے ماہر کاریگر بھی آئے تھے۔ روایت کے مطابق بلتستان سے آنے والے ماہرین تعمیرات ہر صورت میں اپنی شہزادی کے لیے ایک آرام دہ اور شاندار محل تیار کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا اور ریکارڈ مدت میں اپنی شہزادی کے لیے محل تعمیر کر کے سب کو حیران کر دیا۔ بر صغیر کی تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اور شہزادے اپنی محبوباؤں کے لیے شاندار قلعے اور محل تعمیر کرتے ہیں، جیسا کہ شاہجہاں نے اپنی محبوب بیوی ممتاز محل کے لیے تاج محل جیسا شاہکار تعمیر کروایا۔ تاج محل سے نور محل تک ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شاہ اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا، مگر پاکستان کے شمال میں قراقرم پہاڑی کے سلسلے کے درمیان ایک ایسا قدیم قلعہ بھی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک حکمران نے اپنی بیٹی کے لیے چنا اور اس کے جہیز کے طور پر شہزادی کے سسرال میں تعمیر کیا۔ اگرچہ اس قلعے کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ دانوں کی رائے اب بھی منقسم ہے، یہ بات طے ہے کہ جب ہنزا کے حکمران عیاشو خاندان کے چوتھے ولی عہد شہزادہ عیاشو ثانی کی شادی بلتستان کے حکمران راجہ عبدال کی بیٹی شاہ خاتون سے ہوئی تو شہزادی کی رہائش کے لیے اس قلعے کا انتخاب ہوا۔ بادشاہ راجہ عبدال نے اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اپنی سلطنت سے ماہر کاریگروں کی ایک ٹیم جہیز کے ساتھ وادی ہنزا روانہ کی، جنہوں نے قلعہ بلتت کی تعمیر یا توسیع میں حصہ لیا۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قلعہ تقریباً 700 سال پرانا ہے اور اس کی تعمیر کا کام 14ویں صدی میں شروع ہوا۔ تاہم حالیہ برسوں میں ہونے والی کاربن ڈیٹنگ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس مقام پر کوئی قلعہ موجود تھا۔ قلعہ بلتت میں بھی باقاعدہ طور پر تبتی طرز تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں اسے ہنزا کے میر خاندان کی جانب سے آغا خان ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا تھا، جنہوں نے اس کی بحالی کا کام مکمل کر کے اسے ایک میوزیم کی شکل دی اور اب یہ بلتت ہیریٹیج ٹرسٹ کے زیر انتظام ہے۔ اسے 2004 میں یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ ماہرین بلتت فورٹ اور تبت کے شہر لاسا میں واقع دلائی لاما کے سابق رہائش گاہ پوٹالا محل کی تعمیر میں مماثلت دیکھتے ہیں۔ اگرچہ پوٹالا محل 16ویں صدی میں تعمیر ہوا، تاہم دونوں شاہی قیام گاہوں کا نہ صرف طرز تعمیر ایک ہے بلکہ دونوں اونچے پہاڑوں کے دامن میں ایک اونچی چوٹی پر بنے ہوئے ہیں، جس سے دشمن کے لیے اس تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہنزا کے میر غضنفر علی کی اہلیہ رانی آف ہنزا عتیقہ غضنفر بتاتی ہیں کہ یہ قلعہ کئی سو سال تک وادی ہنزا کے حکمران خاندان کی رہائش کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست ہنزا کے آخری حکمران مین جمال خان کی پیدائش بھی اس قلعے میں ہوئی تھی۔ 1945 میں انہوں نے وادی ہنزا میں اپنے لیے ایک علیحدہ رہائش گاہ تعمیر کروائی اور اس میں منتقل ہو گئے۔ تاہم خصوصی تقاریب کے لیے اب بھی قلعہ بلتت ہی استعمال ہوتا ہے۔ رانی عتیقہ غضنفر کے مطابق ریاست کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے بعد اس قلعے کا تحفظ اور بحالی کا کام ان کے یا حکومت پاکستان کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے بحالی اور دیکھ بھال کی غرض سے قلعے کو بغیر کسی قیمت آغا خان ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس قلعے میں کل 62 دروازے اور 53 کمرے ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر میں پتھروں کے علاوہ دیواروں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قیمتی لکڑی کا روایتی کام کیا گیا۔
बड़ी बड़ी खिड़कियां, दरीचे, बरामदों के सतून और गैलरियां जिन पर उभरे हुए लकड़ी के नक्शो निगार मेमारों की फन का नमूना पेश करते हैं। पहली मंजिल चारों तरफ से खुली है, जबकि दूसरी मंजिल में मेहमान खाना और शाही दरबार मौजूद है, जहां हुंजा के हुक्मरान कई सालों तक अमूर मुमलिकत अंजाम देते रहे। यहाँ वो मकाम भी महफूज रखा गया है जहां हुक्मरान दरबार लगाते थे, और इस जगह पर सयाहों को बैठने की इजाज़त नहीं है। तीसरी मंजिल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हुंजा के हुक्मरानों की रिहाइश गाहें थीं। बलतित किला कई सदियां गुजरने के बावजूद आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है और दुनिया भर के सयाहों के लिए बेपनाह कशिश रखता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।